الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وجوبہا جمعہ واجب ہونے کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے واجب سے مراد فرض ہے۔ واجب سے مراد فرض ہے۔ فتح القدیر نے فرمایا کہ جمعہ دائمی فریضہ اسلام ہے۔ جب تک اسلام مسلمان باقی ہیں اور انشاءاللہ روز قیامت تک رہیں گے، یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ تاکیدی ہے۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کی فرضیت کا منکر ہے وہ بالاتفاق کافر ہے۔ جو جمعے کو کہتا ہے جی میں فرض مانتا ہی نہیں، بالاتفاق کافر ہے۔ اس کی فرضیت اضرو قرآن و حدیث دائمی ہے۔ نمبر ایک، بعضوں نے یہ کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ساری امت پہ فرض ہے، لیکن ان میں سے چند نے پڑھ لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے۔ نماز جنازہ یہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ۔ ساری امت، اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا تو ساری امت مجرم اور گناہ گار ہے۔ اگر ان میں سے چند لوگوں نے بھی پڑھ لیا تو سارے بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ البتہ جس طرح نماز پنجگانہ جو عام نمازیں ہیں، حائضہ عورت کے اوپر، نفاس والی عورت کے اوپر فرض نہیں، اسلام نے اس کو چھٹی دی ہے، اسی طرح یہ جو ایک خاص رعایت ہے، اس رعایت کی وجہ سے ہم اس کو فرض کفایہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو بیمار ہے۔ کن کن لوگوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں، وہ انشاءاللہ اس باب میں آگے تفصیل سے آ جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر نمازوں کی جو اسلام نے عورت کو اجازت۔ دیکھیں رمضان شریف پورے سال میں کتنی دفعہ آتا ہے؟ ایک دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ 30 دن یا 29 دن۔ عورت کو اگر ان دنوں میں وہ عارضہ لاحق ہو تو اس کے لیے حکم ہے وہ بعد میں قضا کرے، لیکن یہ جو عارضہ ہے مخصوص ایام کا، یہ تو ہر مہینے اس کو لگنا ہے۔ اور اگر ہر مہینے کے جو میکسیمم ڈیز ہیں وہ 10 دن ہیں، ٹھیک ہے بیٹا وہ دروازہ بند کر، میکسیمم ڈیز 10 ہیں، اگر 10 دن کر کے وہ تو بہت بڑی کہانی بن جائے گی۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اس بات کی اجازت ہے۔ اب ان کی اجازت کی وجہ سے یا ان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے فرضیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ فرضیت اسی طرح برقرار رہے گی۔ نماز فرض ہے تو فرض ہی رہے گی۔ اس کو خاص طور پہ اجازت ہے عارضے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، یہ نہیں کہ بغیر عذر ہی اس کو چھٹی دے دی اسلام نے۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ حکیم کون ہے جی؟ وہ جاننے والے۔ البتہ اس پہ مزید انشاءاللہ تعالی العزیز میں عرض کرتا رہوں گا۔ حدیث کے درمیان میں عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما انہما قالا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد المنبر لینتہین اقوام عن وضعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر کی لکڑیوں پر فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلوں سے ہو جائیں گے۔ مسلم شریف نے یہ روایت نقل کی۔ سادہ لفظوں میں جو بندہ جمعہ پڑھنے سے غفلت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے غفلت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے دل گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ جو حافظ قرآن ہے نا جی، وہ جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا جھجکے گا، شرم کھائے گا، کیونکہ یار میرے سینے میں قرآن ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ایک عالم ہے، اس کے سینے میں علم ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، وہ جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا جھجکے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نہ تو اس کے دل میں کوئی چیز ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی اچھی صحبت، وہ دلیر ہو کے جھوٹ بولیں گے پانی کی طرح۔
یہ گناہ پر اس کا دل دلیر ہو چکا ہے، غفلت کی مہر لگ چکی، اور یہ ہر معاملے میں بے ایمانی کرنے میں، جھوٹ بولنے، اکثر دکاندار 2 نمبر چیز رکھ کے اللہ دی قسم 1 نمبر ہے جھوٹ بولتے، دل گناہوں پر دلیر ہو گئے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے، ابی جعد المضری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک 3 جمعات جمع تہابنا بها طبع اللہ علی قلبہ، رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، رواہ مالک عن صفوان بن سلیم واحمد عن ابی قتادہ۔ حضرت ابو جعد ضمری یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 جمعے سستی سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اس کو بے شمار محدثین نے نقل کیا۔ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی سے پیچھے کر دیتا، وہ نا ایک ہر چیز کا ایک ٹیسٹر ہے، بجلی کا ٹیسٹر ہے، آپ اس میں لگائیں گے نا، سوئچ میں لگائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں بجلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ ایمان کا بھی ایک ٹیسٹر ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، آپ بھی سماعت فرما لیں۔ بندہ کیسے پتہ چلے کہ میرے دل کے اندر ابھی ایمان کا نور باقی ہے یا کام آؤٹ ہو چکا ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے، جب اذان ہو رہی ہو، اگر وہ اذان کی آواز آپ کو اریٹیٹ نہیں کر رہی، آپ کو پریشان نہیں کر رہی، آپ خاموش ہو گئے احترام میں، اور اچھا لگ رہا ہے، اللہ کا نام بلند ہونا اچھا لگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی کہ ابھی ایمان باقی ہے، کام اب ٹائٹ ہے۔ جب وہ اذان کی آواز اریٹیٹ کرنے لگ جائے نا کہ بس یار ختم ہو یار، بس قرآن پاک سنیں، درس سنیں، حدیث پاک سنیں، تو اریٹیشن ہونے لگ جائے نا، یہ خطرے کی گھنٹی، یہ خطرے کی گھنٹی، بھائی اوہو ادھر گڑبڑ ہوگی، اب اس کو ٹھیک کرو۔ عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعة من غیر عذر فلیتصدق بدینار فلم یجد بنصف دینار، رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا وجہ جمعہ چھوڑ دے تو 1 دینار صدقہ خیرات کرے، اور اگر نہ پائے تو آدھا دینار کرے۔ یہ اب اس پہ کیوں اللہ کے حبیب نے فرمایا، اس کو امام احمد نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، بے شمار محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، اس کی وجہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب آپ سے یہ غلطی ہو جائے تو صدقہ کرو تاکہ اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ بندے کو دیکھتا ہے نا جی میرے ہی دیے ویسے میرے ہی دے رہے، اچھا چل ٹھیک ہے تیری میں سزا ڈیلے کر دیتا، یا کرم کرتے ہوئے معاف کر دیتا۔ تو یہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے بتائے، غفلت جو غافل ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی۔ اب یہ تو فسق ہے نا جی، یہ تو مجرمانہ اقدام ہے نا جمعہ نہ ہی پڑھنا۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ میں نے جتنی احادیث ابھی تک عرض کی ہیں یہ تمام کی تمام احادیث صرف اور صرف اللہ کے حبیب نے بندے کو، اپنی امت کو، اپنے امتی کو اللہ کے ساتھ ایسے ملانے کے لیے اور اس کا تعلق جوڑنے کے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ اگر ہم حضور ان پر عمل کریں گے تو اللہ بھی ہمارا ہے جی، مالک ہے، خالق، وہ دیتا تو سب کو ہی ہے، لیکن ذرا ہم پر راضی ہو کے عنایت کرے گا۔ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، لیکن جب ہمیں دے گا تو پھر راضی ہو کے دے گا کہ میرے حبیب کے ماننے والے ہیں، میرے حبیب کی بات مانی ہے، چلو ٹھیک ہے ان کے اوپر میں کرم کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔